وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہارے ہی نفسوں میں ہے. کیا تم بصر نہیں ہے؟ کیا تم بے بصر ہو؟ دیکھتے نہیں؟ اس نے تو جلوہ دکھایا ہے، دیکھتے نہیں؟ اور ایسا جلوہ دکھایا ہے کہ جب تک دیکھنے والا ہے تب تک جلوہ ہے. اب اللہ نے خدا سے کہا تھا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم دو اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. میں نے پوچھا دو کون؟ کہا یہ تو وہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ والا. اور پھر یہ کون؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. مگر یہاں ایک نزاکت ہے، نہ جانے کیا خواہ باتیں یہاں بول رہا ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کا فیضان ہے، کس کی کشش ہے، کس کا اثر ہے. جس کے زیر اثر آ کر میں بول رہا ہوں وہ باتیں جو مسند سے پیش ہوتی ہیں، ممبر سے نہیں. فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے خلندر نے اسرار کتاب آخر، کہہ ڈالے خلندر نے اسرار کتاب آخر. بندہ نے خدا سے کہنا تھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دو اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں. اور یہ کون؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وہ تمہارے ہی نفسوں میں جلوہ گر ہے، اس کا جلوہ تمہارے ہی اندر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہاں دیکھتے کہا. کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہاں دیکھنے کی بات کی اور اپنے حبیب کے جلوے کی بات کی تو کیا فرمایا؟ وَعَلَمُوا. ابصروا نہیں فرمایا، دیکھو نہیں فرمایا، جانو. تو معلوم یہ ہوا نور مصطفیٰ، جانی جانے والی حقیقت، پائی جانے والی حقیقت نور خدا ہے. الحق محسوس والخلق معقول. حقیقت میں ملنے والا جلوہ تو خدا کا ہے، لیکن پھر نبی کا جلوہ بھی ماننا پڑتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. نبی کے جلوے میں اول آخر ظاہر باطن وہی ہے، لیکن پھر بھی ماننا پڑے گا کہ نبی کا جلوہ ہے. خود بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب میں کیا کروں. اسی لیے پیروں کی جو سیدھی کرنی پڑتی ہیں. بندے کا بن کے بندہ بندہ نواز ہو جا، بندے کا بن کے بندہ بندہ نواز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا. تو خیر بندے کہنے خدا تکبیر تو آپ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اپنے بارے میں فرمایا، بہت غور سے سننا، اپنے بارے میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اہل تصوف ہونے کا ادعا کرنے والے حضرات، میرا ایک طالب علمانہ سوال ہے. اہل تصوف ہونے کا، اہل نظر ہونے کا، اہل معرفت ہونے کا، اہل حقیقت ہونے کا
جنہیں ادعا ہے، دعویٰ ہے، میں ان سے طالبانہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ اللہ تبارک، آپ سنیں گے؟ دیکھیں میں اپنے رنگ میں نہیں ہوں، اپنے حال میں نہیں ہوں، اب جو ادھر سے آ رہا ہے سنا رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا تھا؟ ایک فیضان ہے، ایک تسلسل ہے، بہاؤ ہے، جس میں میں بہ رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا تھا؟ آج یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو ظاہر کرنے والا اللہ ہے۔ یہ پردہ عدم میں چھپے ہوئے تھے، یہ معدوم تھے، آسمان اور زمین، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب معدوم اور مفقود تھے، نیست تھے، نابود تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور وجود سے ظاہر فرمایا، منصہ شہود پر جلوگر فرمایا۔ میں آپ کو سمجھانے کے قابل ہی بولوں گا، موٹے موٹے لفظوں بولا تو بھی آپ کے دماغ میں پتلے پتلے بن کے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں موٹے موٹے بولا تو بھی، کیونکہ میں چنئی والا ہوں، بنگلور سے بہت قریب ہے چنئی والا آدمی، اس کا ذہن آپ سمجھ لینا، تو میں سمجھتا ہوں آپ جس انداز سے سمجھ لیں گے بات میری، وہی انداز اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا بدلا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا کیا فرمایا؟ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کے تعلق سے 2-4 دن پہلے بھی ایک سوال میں نے رکھا تھا، اب تک سب مجمع وہ سوچ رہا ہے کیا جواب اس کا، کیا جواب اس کا، کیا جواب اس کا، کیا جواب۔ اب وہ جواب تو نہیں دیا، اب نیا سوال کرتے جواب دو۔ یہ جواب دینے کا مقام نہیں، کیا سمجھ میں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انٹرویو ہے یہ انٹرویو ہے، اس کے بعد جواب ملنے کا مقام۔ ہاں اس انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے تو جواب ملے گا۔ ہاں تو ایک سوال ہے آپ کے سامنے، کیا سوال ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب نور کی تعریف کیا ہے؟ جو متکلمین بھی مانتے ہیں، جو فقہاء بھی مانتے ہیں، جو صوفیہ بھی مانتے ہیں، نور کی تعریف کیا ہے؟ ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ، بولیے گا ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ، بولیے ظاہر بنفسہ، بولیے سب بولیے ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ۔ صفت اللہ صاحب، ظاہر بنفسہ ومظہر مناف صاحب، عبد المناف صاحب، ہاں عبد المناف نہیں کہنا چاہیے، مناف۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ، یہ نور کی تعریف ہے، متفقہ، کسی کو اختلاف نہیں۔ کیا مطلب؟ جو اپنی ذات سے ظاہر ہو اور اپنے غیر کو ظاہر کرے وہ ہے نور۔ جو اپنی ذات کو، نور وہ حقیقت ہے جو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے ظاہر ہو، جو خود سے ظاہر ہو اور اپنے غیر کو، اپنی غیر جو ذات ہے اسے ظاہر ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو اللہ آسمانوں اور زمین کا مظہر ہے، خود سے ظاہر ہے اور آسمانوں اور زمین کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ آسمان اور زمین اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ تمام کائنات عدم کے اندھیرے میں تھی، یعنی موجود نہیں تھی۔ موجود نہ ہونا اندھیرا ہے، جیسے اندھیرے میں جو چیز ہوتی ہے نظر نہیں آتی، اسی طرح
نیستی اور نہ ہونے کے جو اندھیرے میں ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا، جو موجود ہوگا وجود کے اجالے میں آئے گا، حیپن اور ہستی کے اجالے میں آئے گا، روشنی میں آئے گا، نظر آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی یہ موجود نہیں تھی لہذا ظاہر نہیں تھی، ان کو موجود کیا اللہ نے تو یہ ظاہر ہو گئی۔ تو آسمانوں اور زمین کو موجود کرنے والا اللہ ہے، یعنی اللہ سے یا اللہ کے نور سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ آسمان اور زمین اللہ کے وجود سے موجود ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنی ذات سے، اپنے نور سے یعنی اپنی ذات سے آسمانوں اور زمین کو نہ ہوتے بن کے اندھیرے سے نکالا اور ہوتے بن میں لایا، موجود کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ، سمجھ کے سبحان اللہ کا اس کی بات دے رہے ہیں۔ جب تک سمجھ میں نہیں آئے تھے الفاظ اور بات پوری سمجھ میں نہیں آئی تھی، خاموش رہے، جب سمجھ میں آ گئی بات تو کہا سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ تو بندے نے خدا کیا کہا تھا؟ اللہ کے نور سے آسمان اور زمین بنے، یہ کہہ رہی آیت اللہ نور السماوات والارض۔ یہ قرآن اب حضور کی طرف آئے، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ انا من نور اللہ۔ آگے جواب چاہیے مجھے آپ سے، صرف سبحان اللہ نہیں چاہیے، جواب چاہیے۔ You must answer this question. Then only I can proceed my lecture. میں آگے بڑھوں گا، کب آپ جواب دیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے میرے نور سے آسمان اور زمین بنے۔ آسمان اور زمین کا نور یعنی آسمان اور زمین کا وجود میں ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ انا من نور اللہ، اللہ کے نور سے فقط میں ایک موجود ہوا اور کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے پیغمبر نہیں، صرف میں اور میں ہی فقط اللہ کے نور سے موجود ہوا۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، ہر شے میرے نور سے۔ اللہ بول رہا ہے ہر شے میرے نور سے، حضور فرما رہے ہیں ہر شے میرے نور سے۔ اب اللہ کون ہے، حضور کون ہے؟ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ کوئی دیکھے محمد کو خدا کو جان جاتا، اگر دیکھے محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اگر دیکھے محمد کو خدا کو جان جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی شکل آئے تو پھر ایمان جاتا ہے، پھر ایمان جاتا ہے۔ تو بندے کہنے خدا کیا کرا تھا؟ اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین کل شے ہے نا، ہر شے میرے نور سے بنی۔ اللہ نور السماوات والارض، اپنا اس میں ذات استعمال فرمایا۔ اللہ یہ مستند ہے، مبتدا ہے، خبر کیا ہے؟ نور السماوات والارض۔ مبتدا اور مبتدا اللہ اور خبر کیا ہے؟ نور مضاف، السماوات مضاف ہے، دوسرا مضاف ہے، اللہ مبتدا
اللہ مبتدا خبر کیا ہے؟ نور السماوات والارض. مبتدا خبر میں کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ آسمان و زمین کو، اللہ کا نور ہے آسمان و زمین کو ظاہر کرنے والا. اللہ کے وجود سے آسمان اور زمین ظاہر اور موجود. یہ اللہ فرما رہا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ انا من نور، میں اللہ کے نور سے. کل شیء من نوری، اور ہر شے، آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، ہوا ہو، بحر و بر ہو، لہر ہو، موجیں ہوں، تلاطم ہو، اجنہ ہو، ملائکہ ہو، جنات ہو، آب ہو، آتش ہو، خاک ہو، باد ہو، عناصر اربع ہو، عالم شہادت ہو، عالم اربع ہو، عالم امثال ہو، ارضیات ہو، فلکیات ہو، یہ سب کے سب میرے نور سے. اللہ فرماتا ہے میرے نور سے، سب حضور فرماتے ہیں میرے نور سے. کیا جواب ہے اس کا؟ یہ جواب حاصل کرنے کے لیے کسی پیر طریقت کا دامن تھامنا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آئے اس دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور. یقیناً، یقیناً کا لفظ کیوں؟ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. یہ مخلوق کیسے؟ سب سے اشرف مخلوق انسان، کوئی انسان بھی اس جیسا نہیں. سب سے اعلیٰ مخلوق خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا، بڑے اچھے سانچے میں ڈھالا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فی احسن تقویم کیا مطلب؟ بولتے چل جاتے فی احسن تقویم. انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا ہوا. اچھی صورت کس کی؟ صورت مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ کے آئینہ بنایا. حضور کا بھی چہرہ ہے، تمہارا بھی چہرہ ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. پھر ہم نے اٹھا کے اسے اسفل سافلین میں پھینک دیا. کیوں؟ کہ مصطفیٰ کو جیسا سمجھنے لگا انہوں نے ہمیں بھی دونوں برابر سمجھا. وہ کہاں یہ کہاں. خود حضور فرما رہے بولو تو صحیح، ایوکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ نبی کا مظہر بنایا. لیکن یہ نبی کا مظہر بن کے بعد کیا ہوا؟ نبی کا کہ برابری کا دعویٰ کرنے لگا. مظہر ہونے کی وجہ سے ان سے حیات ملی. مطلب مجھے بھی حیات ہے، ان کو بھی حیات ہے، برابر ہوں میں اس کے. ان کے نور سے ہونے کی وجہ سے ان کے صفات کا پرتو ملا. اس پرتو کی وجہ سے دھوکہ کھایا میں اور یہ برابر. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ سمجھ گئے؟ ان کے نور سے بشریت ملی. ان کی بشریت کو دیکھا، اپنی بشریت کو دیکھا، برابر سمجھا. حالانکہ وہ بشریت ایسی کہ اس کے جیسی کسی، اس بشریت جیسی کسی بشر کی بشریت نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ سے زیادہ حسین، یہ صحابی کہہ رہے ہیں. یہ اب کوئی کچھ کہہ لے. صحابی کیا کہتا ہے؟ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، ہمیں صحابہ والی زندگی ہونا. صحابہ والی زندگی ہونا، بے شک صحابہ والی زندگی ہونا. کیا صحابہ والی زندگی؟ سنو، صحابی کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. کیوں کہا؟ دیکھا تو کہا نا، جو دیکھا نہیں وہ اپنے جیسا سمجھا. جس نے دیکھ لیا اس نے
لم ترقت عینی، آپ کو میری دونوں نگاہوں نے دیکھا. میں اپنی نگاہوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ سے زیادہ حسین میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں رات کا چاند ہے، 14ویں رات ہے، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. تو 14ویں کی رات تھی، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. تو 14ویں کی رات تھی، 14ویں کی رات تھی. بدر منیر اپنی ضیاباریوں سے مدینے کی سرزمین کو روک کر رہا تھا. چاندنی کے سائے تلے خد بے سایہ بھی موجود تھا. رسول اکرم جس کے نور سے چاند بنا ہے، چاندنی بنی ہے، وہ چاند کے زیر سایہ بیٹھا ہے. رب کا محبوب، رب کا محبوب حضور کون ہے؟ رب کے محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب. میرا کوئی محبوب ہو، میرا کوئی محبوب ہو، اگر وہ میری مخلوق ہوتا، آپ غور کریں میرا جملہ، اگر بالفرض، بفرض محال، بفرض محال سمجھنے کی کوشش کریں، بفرض محال فرض کریں کہ اگر میں کریٹر ہوتا، خالق ہوتا، صانع ہوتا، خالق ہوتا، پیدا کرنے والا ہوتا، اگر ہوتا بفرض محال. آپ سمجھے، میں خالق نہیں ہوں، میں کریٹر نہیں ہوں، صانع نہیں ہوں. اگر میں بفرض محال خالق ہوتا، کیا جی بفرض محال، بفرض محال اگر میں اپنے محبوب کا خالق ہوتا تو اپنا محبوب کیسا بناتا؟ اپنے محبوب کو سب سے زیادہ حسین پیدا کرتا نا، سب سے زیادہ حسین بناتا نہیں، سب سے زیادہ بااخلاق بناتا، سب سے زیادہ باکردار بناتا، سب سے زیادہ علم والا بناتا، سب سے زیادہ عقل والا بناتا، سب سے زیادہ نسب اور حسب کے اعتبار سے افضل بناتا. نہیں، اگر میں اپنے محبوب کا خالق ہوتا، خدا اپنے محبوب کا خالق ہے، تو کیسا بنایا ہوگا؟ سب سے اچھا بنایا ہوگا نا. اسی لیے خدا کے محبوب کی برابری نہ کرو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پابند کرنے خدا برابری کہاں کرنے چلے، برابری کہاں کرنے چلے؟ جو تمہارے حدود میں تمہارے کمالات سمجھے جا رہے ہیں، وہ بھی تمہارے کمالات نہیں ہیں. سمندر سے آپ نے
کوزہ بھر لیا اپنا. کوزہ سمجھتے ہیں؟ کوزہ بھر لیا سمندر کے پانی سے. وہ کوزہ سمندر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ وہ بھی سمندر ہی کی یہ کرن ہے. بس سمجھنا تم میں اگر کچھ کمالات ہیں بھی تو وہ پرتوے آفتاب نبوت. کیوں کہا ان کے جیسے؟ ارے فرا اصل کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل ہی کی تفصیل کو فرا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کیا عرض کر رہا تھا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ سے زیادہ حسین اللہ کے رسول میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں. تو دیکھا جب کہا کہ آپ جیسا کوئی نہیں. نہ دیکھا ہم جیسے سمجھا. تو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو رسول کو دیکھ لیتا ہے تو وہ رسول کو ہم جیسا نہیں کہتا. وہ کیا کہتا ہے؟ سب کچھ تم ہو میں کچھ بھی نہیں. سمندر کے پانی سے آپ نے چلو بھرا اور چلو میں جو پانی آ گیا وہ کہتا ہے کہ سب اے سمندر سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے, میں کچھ بھی نہیں, تو ہی تو موجود ہے, میں ہوں ہی نہیں. تو خیر بندہ نے خدا سے کہہ رہا تھا باتیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں ان باتوں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے. عرض کر رہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ سے زیادہ حسین کسی کی ماں جنے گی کیسے؟ حضرت یوسف کا جمال بھی حضور کے جمال کا پرتو ہے. سمجھ میں آئی؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ہم اے نبی آپ کو قصوں میں سب سے زیادہ حسین قصہ سناتے ہیں. قصوں میں سب سے زیادہ حسین قصہ سناتے ہیں. کس کا قصہ؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یوسف علیہ السلام کے قصے کو اسے سنا رہا ہے حضور علیہ السلام. کوئی محبوب اپنے محبوب کے سامنے کسی حسین کا تذکرہ کرتا ہے. کوئی محب اپنے محبوب کے سامنے کیا محب کو محیب بولتے ہیں. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ محیب بھائی. محیب امانا لوگوں کے میم ہے یہ کہ محیب احاب یحیب حیبت طاری کرنے والا, ڈرانے والا, حیبت نام محیب. محیب کو محیب بولتے ہیں. یہ محب ہے میم ہا با, وہ میم ہا یا با محیب. خیر کیا کرا تھا وہ کیا بتا. کوئی محب چاہنے والا اپنے محبوب سے کسی غیر کا تذکرہ کرتا ہے, کسی اور کے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے, کسی دوسرے حسین کا تذکرہ کرتا کیوں نہیں کرتا؟ محبوب ناراض ہو جائے گا. رضوان بھائی صاحب آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا میری بات؟ ہاں ہاں یہ عاشقی کے نشے و فراز سے واقف ہے. اس راستے کے نشے و فراز سے
تیر پہ تیر کھائے جا، تیر پہ تیر کھائے جا، یار سے لو لگائے جا، تیر پہ تیر کھائے جا، یار سے لو لگائے جا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو کیا کرا تھا؟ کوئی اپنے محبوب سے اس حسین کا تذکرہ کرتا کہ وہ ایسا حسین ہے، کیوں سنے گا تو محبوب ناراض ہو جائے گا۔ اللہ محب ہے، اس کے جیسا کوئی محب نہیں، حضور محبوب ہے اللہ کے، ان کے جیسا کوئی محبوب نہیں۔ حضور سے تذکرہ ہے، اس نے یوسف کا تذکرہ، اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے یوسف کا تذکرہ، کوئی صحابی کرے گا؟ خدائے پاک کر رہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو اللہ قصہ سنا رہا ہے کہ یوسف بہت حسین تھے، وہ اتنے حسین تھے کہ ان کے حسن کا تذکرہ بھی حسین ہے، ان کے حسن کا قصہ بھی تمام قصوں میں حسین ہے۔ نبی صاحب آگے تعالیٰ میرے محبوب سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی غیر اختیاری طور پر، زمان مصر کی خواتین نے کاٹنا نہیں چاہیے اپنی انگلیاں، کاٹی غیر اختیاری طور پر، بے اختیاری میں۔ فلما رأينه أخبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اس نے یوسف پہ کٹی، کاٹنا چاہا نہیں، کٹی، معلوم نہیں کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں، معلوم ہوتا تو کاٹنے سے بعد آتی۔ عورتیں مصر کی کٹ گئی، قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہا خدا کی قسم، یوسف کا علیہ السلام کا حسن دیکھنے والی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے۔ حضرت یوسف کی بشریت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، حضرت یوسف کی بشریت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جسے بھی پیغمبر بنایا وہ انسان تھا۔ ہر نبی اور ہر رسول، ہر پروفٹ، each and every prophet was human being، ہر پیغمبر انسان ہوا۔ تو حضرت یوسف بھی پیغمبر سے نہیں تھے؟ تو وہ بھی کیا تھے؟ انسان تھے۔ انسان کو دیکھا، بشر کو دیکھا، دیکھ کے مصر کی عورتوں نے کیا کہا؟ خدا کی قسم، دیکھیے آپ کہہ رہی ہے خلاف واقعہ بات، لیکن کھا رہی ہے خدا کے نام کی قسم۔ حاشا للہ، خدا کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان ہے ہی نہیں۔
حضرت یوسف کو دیکھ کے کیا کہہ رہی ہے؟ خدا کی قسم یہ انسان نہیں، ایسا حسین و جمیل انسان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا انسان، خدا کی ذات کی قسم. اور خدا ان کی غلط بات کو، خلاف واقعہ بات کو نقل کر رہا ہے اور اس کی تردید بھی نہیں کر رہا ہے. ان عورتوں نے جھوٹ کہا، غلط کہا، یہ نہیں. خالی قرآن پڑھتے چلے جاؤ، کیا آپ پڑھتے چلے جاؤ، سمجھا نہیں. سمجھیں گے کب؟ ارے جب رسول اللہ سے محبت ہو جائے گی تو قرآن فہمی تو اہل سنت و جماعت کے علماء اور صوفیاء کا حصہ ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو بشر نہیں، یہ تو کوئی بزرگ اور بہت بڑا فرشتہ ہے، عام فرشتہ بھی نہیں، ایسا حسین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولنا چاہیے تھا. دیکھو انہوں نے یوسف تو بشر تھے، یوسف تو بشر تھے، ہماری قسم کھا کے انہوں نے کہا عورتوں نے، اور اللہ کی قسم بھی کھائی، اللہ کے نام کی قسم اٹھائی. کس نے؟ زنان مصر نے قسم کھا کے کہہ رہی ہیں کیا یہ بشر نہیں ہو سکتے، بشر نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، وہ بھی عام فرشتہ نہیں، ملک کریم، فرشتوں میں بھی بڑا درجہ رکھنے والے فرشتے ہیں. یہ بشر نہیں، یہ بشر نہیں، کیونکہ بشر کے جلوے نہیں نظر آ رہے نا. یہ حسنی کچھ اور ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ زنان مصر، اور اللہ کا تقدیر بیان کیا. میں غلط کہا، انہوں نے آگے بڑھ گیا، واقعہ سنا کہ آگے بڑھ گیا، قرآن آگے بڑھ گیا. انہوں نے غلط کہا تھا، سچ کہا تو کچھ بھی نہیں. بس اتنا کہ جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے، اکبر نہ ہو، ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، حیرت زدہ رہ گئی، غرق حیرت ہو گئی. قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. کیا ہو گئی؟ اس کے بعد کیا کہا؟ قلنا حاشا للہ. قلنا جمع کا صیغہ ہے، خالت خالتا قلنا. سب نے بیک زبان کا، سب عورتیں جو آئی تھی. اب یہاں آپ سب بیٹھے، سب سبحان اللہ کہاں کہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ اگری، میں نہیں مانتا نہیں، بس بتا یہ بات میں نہیں مانتا. لیکن میں نہیں مانتا کوئی نہیں، سب مل کے کہتے قلنا جمع کا صیغہ. جمع مؤنث غائب، قلنا، قلنا نہیں قلنا. قلنا ہو گیا تو پھر وہ متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم. قلنا سب نے کہا بیک زبان، حاشا للہ، خدا کی ذات کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں. خدا نے غلط نہیں کہا، میں کیسے غلط کہوں گا؟ خدا نے غلط نہیں کہا، میں کیسے کہوں گا؟ کیوں غلط نہیں کہا؟ صحیح کہا مصر کی عورتوں نے. کیوں؟ یوسف کی اصل کام، یوسف کی اصل کام، یوسف کی اصل کام بشریت مصطفیٰ نہیں تھی اس وقت پر. آپ سمجھ لیں، آپ سمجھے باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا. یہ تقریر کہتا ہے باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں. یہ تقریر کہتا ہے پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ.
مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ تو نہ چاہے تو نہیں ہوں، تو نہ چاہے تو نہیں ہوں، تو جو چاہے تو میں ہوں، تو نہ چاہے تو نہیں ہوں، تو جو چاہے تو میں ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے پرے کاہے تو میں ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے پرے کاہے تو میں ہوں۔ دل نے کب شیوائے دریوز گری ترک کیا، دل نے کب شیوائے دریوز گری ترک کیا، تیرے در پر نہ ہوا میں سرے راہے تو میں ہوں۔ اجاز کے بیٹا بھول گیا بگلا، تو نہ چاہے تو نہیں ہوں، تو جو چاہے تو میں ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے ارے کاہے تو میں ہوں۔ محدث اعظم ہند سید احمد کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محمد کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام ہے، اللہ نے دین مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مصنوی ہے، بس یہی۔ اور بھی شعراء جو ہندوستان کے ہیں ادب کے لیے ان کا کلام غالب کامین کا، مصحفی کا، آتش کا، درد کا، خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ میرے ہیرو ہیں، کہ بہت بڑے صوفی ولی اور بہت بڑے عالم ظاہر حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ خواجہ میر درد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، ایک پیرزادے ہیں، یہ انہوں نے شاعری کرنا نہیں چاہا، اپنے محبوب کی شان بیان کرنی چاہیے، رسول اللہ کی آن بان بیان کرنا چاہیے، شاعری بن گئی، شاعری میں بھی چمک گئے، ادب میں بھی چمک گئے، تو کہتے ہیں کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ وہ تو منہ تو قبلہ آتا ہوں، ہم منہ تو پر کی حدیث پر عمل کر چکے ہیں، وہ تو مرنے سے آگے ہی مر چکے ہیں۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، ارے مرنے سے آگے، مرنے کے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ آئے آئے تو بندہ کہہ خدا اور فرماتے ہیں خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ، گر معرفت کا چشم بصیرت میں نور ہے، گر معرفت کا چشم بصیرت میں نور ہے تو جس طرف کو دیکھیے اس کا ظہور ہے، گر معرفت کا چشم بصیرت میں نور ہے تو جس طرف کو دیکھیے اس کا ظہور ہے۔ اور کہتے ہیں ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، اب تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ بھول گیا بدلا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کس نے؟ مصر کیا، زنان مصر نے، تو کیا کہا؟ حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، بشر کو بشر نہیں کہتے، بشر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جسے بھی بھیجا وہ بشر، الا رجالا نوحی الیہم، ہر پیغمبر بشر ہوا۔ حضرت یوسف پیغمبر ہے کہ نہیں؟ ایمانی شاہ صاحب بولتے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں نا؟ تو پیغمبر تو بشر ہے نا، بشر ہے اسی لیے ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں، اور حضرت راحیل ان کی والدہ ہیں، ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین ہیں، ان کے اور 11 بھائی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے اور بھائی 10 بھائی ہیں، حضرت بنیامین کے علاوہ یہ 2 بھائی سگے بھائی آپس میں، تو پورا پریوار، پورا خاندان انسان ہے نا۔ انسان کو زنان مصر کہہ رہی ہیں، اور اللہ کے نام کی قسم بھی اللہ کچھ نہیں بولتا، اچھا رسول اللہ تو کچھ فرماتا۔ میرے بھائی یوسف تو بشر تھے، انہوں نے غلط کہا، غلط بات ہے، چیز ہے، جھوٹ ہے،
خلاف واقعہ خلاف حقیقت کچھ نہیں کہا. قرآن کی تفسیر تو رسول اللہ کی ذمہ داری. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آئے انہوں نے غلط کہا. غلط معنوں میں وہ غلط، اس کا ایک معنی غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت یوسف کی بشریت کی اصل کیا ہے؟ نور ہے. تو اصل کے اعتبار سے حضرت یوسف بشر کیسے؟ پانی ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس سے بنا ہے. دو حصے ہائیڈروجن گیس، ایک حصہ آکسیجن گیس ہے. اس ریشیو میں مل کے، مگر حقیقت میں واٹر نہیں تو گیس ہے. تو پانی کو دیکھ کے کہا، ہم بولیں گے پانی. سائنٹسٹ جو ہے، سائنسدان بولے دو گیسز، گیسز. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پانی بھی ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنے مبدا کے اعتبار سے، اپنے منشا کے اعتبار سے، اپنے منتزع عنہ کے اعتبار سے. پانی لے، پانی گیسز. اور اپنے تعین کے اعتبار سے پانی نہ گیسز لے. حضرت جبرائیل امین کی صورت، حضرت جبرائیل نورانی جبرائیل، وہی جبرائیل صحابہ کے درمیان میں آئے. کیا بن کے آئے؟ 2-3 آدمی بولتے دوسرے اتنا کو معلوم بھی نہیں. بشر بن کے آئے. تو کون تھے وہ؟ بشر بن کے آئے، دہیہ قلبی کی بشریت کا لباس پہن کر جبرائیل ہے. صحابہ نے دیکھا تو سمجھے یہ جبرائیل، یہ دہیہ قلبی ہے، یہ بشر دہیہ قلبی. دہیہ قلبی ایک بشر جو صحابی ہیں، ان کا نام ہے. ان کی صورت میں، ان کے روپ میں جبرائیل آئے حضور کی بارگاہ میں. صحابہ نے سمجھا یہ دہیہ قلبی، یہ بشر، یہ انسان، یہ صحابی رسول. ان کے جانے کے بعد حضور فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ کون تھا آنے والا؟ حضرت عمر فاروق سے پوچھتے ہیں اتدری من السائل. خیر اس واقعے میں تو دہیہ قلبی کی شکل میں نہیں آئے، ایک انسان کی شکل میں آئے. کون؟ حضرت جبرائیل، جن کی حقیقت ملکانیت ہے، نورانیت ہے. وہ آئے انسان کے روپ میں، بشر بن کر آئے، بشریت کے روپ میں آئے، بشریت کے لباس میں آئے، لباس بشر زیب تن کر کے آئے. لوگوں نے بشر سمجھا، عمر فاروق نے بھی بشر سمجھا. جبرائیل کو بشر صحابی سمجھے تو رسول اللہ کو بشر. یہ کیوں نہ سمجھے؟ اسی لیے رسول اللہ کے دین سے اقتباس کرنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو خیر بندگان نے خدا ظاہر پہ دھوکہ کر لیا، رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. حضرت جبرائیل بشر کے لباس میں آئے تو صحابہ نے بشر سمجھا. حضور نے کہا اتدری من السائل. یہ جو سائل آیا تھا، سائل کہتے ہیں بھیک مانگنے والے کو، بھکاری کو. جبرائیل کے تعلق سے حضور پوچھتے ہیں یہ جو سائل آیا تھا. اب علماء کیا تشریح کرتے؟ سوال کرنے والا. آگے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا. 3 سائل کے معنی سوال کرنے والے کے بھی ہیں، سوال کے معنی کوشچن کے بھی ہیں، سوال کے معنی بیگنگ کے بھی ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اتدری من السائل. یہ سائل جو آیا تھا وہ کون ہے؟ جبرائیل، رسول کے در کا سائل.
والی، ارے دونوں جہاں تیرے در کے سوالی۔ جبرائیل بشر کی صورت میں حضور نے پوچھا جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، مجھے معلوم نہیں یہ کون آیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آیا جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھاتے ہوئے۔ کیا دین سکھاتے ہوئے آیا؟ کیا دین؟ دیکھو جبرائیل آئے اور حضور سے سوال کیا، اسلام کیا، ایمان کیا، احسان کیا، قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامتیں کیا، یہ 5 سوال کر کے چل دیے۔ اس میں بھی خمسہ ہے، خمسہ 5 سوال کیے اور چل دیے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کچھ سکھایا نہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیزان محترم، یہ کچھ تقریر نہیں کی انہوں نے صحابہ کو دیکھا بھی نہیں، ان کو بس رسول کے چہرے سے کام ہے۔ حضور کو دیکھا، حضور کے پاس آئے، حضور سے ملے، حضور فرماتے تمہارے پاس آئے دین سکھانے کے لیے۔ کیا دین ہے؟ رسول کے سامنے آنا، رسول کی بارگاہ میں آنا، رسول کو دیکھنا اور رسول کے آگے مؤدب ہو کے بیٹھ جانا۔ نماز میں جس طرح خدا کے سامنے بیٹھتے ہیں اسی طرح نبی کے سامنے بیٹھ گئے جبرائیل۔ اور کیا دین سکھایا؟ اسلام کیا ہے پوچھے، ایمان کیا ہے پوچھا، احسان کیا ہے پوچھا۔ تو معلومات دین صرف اسلام ہی نہیں، دین صرف ایمان ہی نہیں، احسان بھی دین ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کیا بتایا؟ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا نا، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ انہوں نے قیامت متا تقوم الساعہ نہیں کہا، قیامت کب قائم ہوگی یہ جملہ نہیں ہے۔ اب شراح حدیث اور علماء بتا دیں تو صحیح، الفاظ حدیث کے کیا ہیں، قیامت کیا ہے، واٹ از قیامت، قیامت کی حقیقت کیا ہے بتائیں۔ قیامت میں جلوہ گری کس کی ہوگی؟ کیا ہے قیامت؟ کیا قیامت میں رسول کی شان دکھائی جائے گی۔ کیا ہے قیامت؟ کیا قیامت میں رسول کی شان دکھائی جائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کیا ہے؟ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے خبر دیں، میں بے خبر ہوں، مجھے خبر دیں۔ اور قیامت کے بارے میں خبر دیں۔ تو معلوم قیامت غیب میں ہے یا شہادت میں ہے؟ غیب میں۔ یہ ایک آدمی بولا غیب، دو آدمی بولتے غیب، سب بولو نا کیا قیامت ہے؟ 2 آدمی 4 آدمی، بھائی سب بولو نا۔ لا ریب، میری آپ کی آواز میرے کان میں نہیں آ رہی۔ غیب ہے نا قیامت، شہادت نہیں ہے۔ ہاں تو اس کا علم رسول اللہ کو ہے، یہ ایمان ہے جبرائیل کو۔ حضور کو عالم غیب بتا رہے ہیں جبرائیل۔ کیوں؟ قیامت کے دن کا دولہا
شب اسرا کے دولہا پہ قائم درود، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، نوشہ بز میں جنت، یہ قیامت کا دولہا۔ دولہا کو اپنی نکاح کی تاریخ معلوم نہیں رہتی کیا؟ اللہ پر تنبیہ، اللہ پر تنبیہ۔ مٹی پڑھو ان کے دماغ پورے، نہ قرآن معلوم، نہ بخاری میں ہے گا، مسلم میں ہے گا، تو بخاری دیکھا ہے کبھی؟ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، بخارا سے آیا تھا، ہوٹل والے بخاری کو بخاری، بخاری کو بخاری ہوٹل میں، بولا بخاری کا معنی کیا؟ بخارا، بخارا، وہاں کا بخاری، بخارا کو بخارا بنایا، بخاری کو بخاری۔ تو کیا کر رہا تھا؟ بخاری میں گیا، مسلم میں گیا، بخاری میں کیا نہیں ہے، مسلم میں گیا، حدیث بخاری کی ہے بات، متفق علیہ حدیث بخاری میں بھی ہوتی ہے، مسلم بھی ہوتی ہے۔ بخاری میں گیا، ہم بخاری کی بولتے ہیں، ہم بخاری میں جتنا ہے سب کہاں بولتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کو غیب کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، یہ جبرائیل کا ایمان ہے، یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اخبرنی، مجھے خبر دیجئے عن الساعہ، قیامت کے بارے میں خبر دیجئے۔ آپ کو خبر ہے کیوں؟ قیامت میں سب تو آپ ہی کا کام ہے، سب آپ ہی کا جلوہ، آپ ہی کے جلوے ہوں گے۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور مرو رسول۔ بحرالعلوم کے جوتیوں کی گرد بھی مل جائے نا، ملا عبدالعلی بحرالعلوم رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہاں بحرالعلوم، آپ نے نہ جانے بحرالعلوم کسے سمجھ لیا ہے، علوم کا خطرہ بھی نہیں سے بحرالعلوم، اللہ کرے بحرالعلوم بن جائے، اللہ کرے آپ کی دعا قبول ہو جائے، ہم کہاں بحرالعلوم، ہم تو جاہل محض ہیں، جاہل مطلق، علم کہاں، ہم کہاں۔ تو خیر بندگان خدا، ہماری حقیقت جیل ہے، علم نہیں۔ تو آپ کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے، آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے، بحرالعلوم کے غلام بنا دے۔ کہاں اللہ اکبر۔ تو کیا جہل مرکب، یہ ہمارا نام رکھنا، حضور حضرت جہل مرکب، ہم کہاں بحرالعلوم۔ ہاں بحرالعلوم کے خدموں سے نسبت ضرور ہے، اللہ والوں کے غلام ہیں، مولانا جلال الدین رومی کے غلام ہیں، بحرالعلوم کے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، اور جو اللہ والے ہیں ان کے نوری پیا کے غلام ہیں، غوثی پیا کے غلام ہیں، حضور شاہ کمال میرے آٹھویں دادا پیر کے غلام ہیں، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ غلام ہیں، امام اعظم کے غلام ہیں، انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں چمک رہے ہیں، ان کے غلام ہیں، خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، یہ سب بحرالعلوم ہیں، ہم کہاں بحرالعلوم۔ خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا بدرا؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، تو مانتے ہیں قیامت کب آئے گی، ان کو معلوم ہے کیوں کہ قیامت میں سب کچھ انتہائی جلوہ ہے، انتہائی کام ہے، ان کی شان نظر آنے والی ہے، بات سمجھ میں؟ اور عرش پر یجلسہ معہ علی العرش، حدیث میں آیا اللہ
اپنے ساتھ اپنے حبیب کو اپنے عرش پر بٹھائے گا. بتا کہ کیا بتا دے گا؟ عرش میرے لیے نہیں، اس کے لیے عرش ہے. معراج میں بھی ایسی محفل سجی تھی، تم نے دیکھی نہیں تھی، اب دیکھ لو. تو جبرائیل امین یہ بتا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل آئے، کیا بتانے کے لیے آئے؟ حضور کو علم غیب تھا. اس کے بعد کہا اخبرنی عن اماراتھا، قیامت کی کیا کیا علامتیں ہوں گی یہ بتائیں. حضور نے علامتیں بتا دی. تو حضور کو عالم غیب، عالم الغیب نہیں کہہ رہا ہوں میں، حضور کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے، علماء نے روکا. عالم غیب، غیب کا ثابت کیا کس نے؟ حضرت جبرائیل امین. اس کے بعد چلتی کیا؟ اس کے بعد کہ قیامت، اب جس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں میں، قیامت میں بھی یہی چہرہ نظر آئے گا. قیامت میں بھی اسی کو دیکھنا ہے. اب میں آتا ہوں. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، جبرائیل تمہارے پاس آئے تم کو دین سکھانے کے لیے. کیا دین ہے؟ سنو، دین کیا سکھانے آئے؟ ہے ملک، ہے نور، بشر کے لباس میں آیا ہے تو اس کی حقیقت بشر. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آ گیا آیا کہ نہیں آیا؟ ماشاء اللہ. جبرائیل آئے انسان کے پیکر میں، انسانی لباس میں، انسانی لباس میں آئے، مگر دیکھنے والے انسان سمجھے، صحابہ انسان سمجھے، مگر رسول اللہ انسان نہیں سمجھے. ملک سمجھے، روپ کے اعتبار سے وہ انسان، پیکر کے اعتبار سے وہ انسان، تعین کے اعتبار سے وہ انسان، ظاہر کے اعتبار سے وہ انسان. حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ انسان نہیں تھا جو آیا. صورت کے اعتبار سے وہ انسان، حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے، مبدا کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، منتدى عنہ کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے تو پھر آ جائیں میرے پاس، سمجھیں گے، اطمینان سے سمجھیں گے. میں تو سیمپل چکا رہا ہوں، سیمپل. جو سمجھ میں نہ آئے آ جائیں، گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. تو کیا اس کا تھا؟ آئے جبرائیل کی صورت میں، جبرائیل بشر کی صورت میں. حضور کیا فرما رہے؟ بشر نہیں بھی بولتے نہیں، بشر ہیں بھی بولتے نہیں. اگر ہم بھی رسول کو بشر نہ کہیں، صرف ان کو نور بتائیں، تو یہ نہ کہو کہ بشریت کے منکر ہیں. ظاہر پیکر کے اعتبار سے وہ پیکر بشری میں آئے ہیں، سمجھ میں آتا ہے ماشاء اللہ. اور ظاہر کے اعتبار سے بشریت کی صفت رکھتے ہیں.
حقیقت میں کہاں ہے بشر؟ ہاں وہ نور کے اعتبار سے کہاں ہے بشر؟ تو جبرائیل بشر بن کے آئے لیکن اپنی نورانیت سے جدا نہیں ہوئے، اپنی حقیقت سے جدا نہیں ہوئے، اپنی صورت ملکانیت میں جو کہ تم ملک کے ملک، اپنی حقیقت میں جو کہ تم، اپنی اصلی حالت میں جو کہ تم رہے اور کہاں رہے؟ حضور کی بارگاہ میں بشر بن کر آئے. اس وقت جبرائیل کہاں تھے؟ سدرۃ المنتہا پر تھے. سدرہ کو چھوڑا بھی نہیں، ان کی حقیقت نے، ان کی بشریت نے رسول کے دربار کو چھوڑا بھی نہیں. اب جب جبرائیل کی یہ شان ہے تو صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ کا پوت آمنہ کا جائر بن کر آنے سے پہلے، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے میرا نبی جیسا تھا ویسا ہی رہا بھی، اور عبداللہ کا پوت آمنہ کا جائر بن کے آیا بھی. بس میں والشمس رخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دتا، تو راحت جانے عالم ہے، قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور زبانے عالم ہے. آپ کی بشریت بھی ثابت، آپ کی حقیقت بھی ثابت. علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور کی بارگاہ میں بھی آئے، لباس بشر میں آئے، انسانیت کے روپ میں آئے، انسانیت کا لباس پہن کے آئے، انسان جیسا حلیہ تھا، انسانوں جیسے آنکھناک تھے، خد و خال انسانوں جیسے. اسی لیے ایک مخصوص انسانی پیکر میں بھی آگے دکھا دیا، بالکل انسان ہوں میں ظاہر کے اعتبار سے، بالکل دہیہ قلبی جیسے بن گیا. صحابہ نے سمجھا دہیہ قلبی، حیرت سے تک رہے ہیں، میری حیرت سے دیکھتے ہیں. تو کیا کر رہا تھا؟ حیرت نہ کرو، مصطفیٰ کے مقامات ہی حیرت انگیز ہے. ہماری حیرت کو بھی حیرت ہے، نبی کی کیا شان، ہم کیا شان سمجھیں گے. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ جب تک عقل کے نیچے رہو گے نا رسول کو پہچان نہیں سکو گے. خرد والے نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے کبھی اس کو، یہ اہل دل سمجھتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے. اقبال کہتے ہیں نظر آئی مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھے ہم نشی مجھ سے وہ چشمے سرمسا کیا ہے. تو کیا کر رہا تھا دوستو؟ گھبرائے نہیں، لاٹھی چارج کا ڈر نہ کریں. کیا ہوتا کہ نہ کیا ہوگا، جو ہونا ہے وہ ہوگا. جب پل قلم و بیمار ہوا قائم، اگر کھانا ہی ہے تو کھانا ہی ہے، بچ تو نہیں سکتے. مفر نہیں، تقدیر سے مفر نہیں ہے نا. اگر رسول اللہ کا ذکر سنتے سنتے اگر شہید بھی ہو جائے. ابھی میرا ایک بہت پسندیدہ عالم نوجوان 30 پر 7 سال ہے، سید حسین الحق صاحب، اچھے محقق بدایون کے رہنے والے، سنا بغداد میں شہید ہو گئے. وہی کا نشان اسے ملتی ہے، عاشق رسول، محقق، محدث. خیر اللہ تعالیٰ ان کے مدارج بلند. بغداد میں شہید ہو گئے اور جوار غوث میں دفن ہوئے ہیں. ہندوستان کا سرمایہ تھا، ان کی سرزمین، بدایون کی سرزمین فخر کرتی رہے گی جب تک رہے گی. تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا بجا. دہیہ قلبی کے روپ میں آئے. علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ان کی اصلی جگہ جو ہے
ان کا وہ نورانی پیکر، ان کا وہ نورانی صورت حضرت جبرائیل امین کو 600 پر ہیں، وہ اپنے پروں کے ساتھ، اپنی اصلی صورت کے ساتھ، اپنی اصلی حالت کے ساتھ، حیات کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر بھی رہے اور یہاں بھی آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جبرائیل کا کمال ہے۔ یہ کمال کیسے جبرائیل کو ملا؟ نور کے نور رہیں، بشر بھی بن کے ظاہر ہوں۔ کیسے ملا؟ یہ کے نور سے بنے، جس کے نور سے بنے اس کی بھی یہ شان ہے، نور کا نور ہے۔ بھائی عبداللہ کا پوت آمینہ کا چایا بن کے آیا بھی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے آئے کہ میں ہوں کچھ، میری حقیقت کچھ، میرا لباس کچھ۔ اسی طرح میں جس کے آگے زانوں ادب طے کرا ہوں، اس کی حقیقت کچھ، اس کا لباس کچھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مدینے کے سر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم ربنا أوصي ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى ثم إلى روح سيدنا خواجہ معین الدین الأجملی رضي الله تعالى ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله عليهم ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة رحمهم الله تعالى أجمعين ثم إلى روح حضرة النور وحضرة الفيض وحضرة الجمال وحضرة النور ثم إلى روح جدي حكيم سيد وحافظ سيد القاسم ثم إلى روح أصحاب حكيم سيد الشافعي صاحب ثم إلى روح جمال الله شاہ وتاج شاہ ومدنی شاہ ثم إلى روح نجار شاہ ثم إلى روح أسعد علامہ أسعد الحق اللهم ارفع درجاته عندك اللهم ارفع درجاته عندك اللهم ارفع درجاته اللهم ارحم اللهم بارك اللهم انزل على مولانا البدايوني آمين رحمتك التي انزلتها على الخاصين الكاملين المقربين اللهم ارض عن العلامة والفهامة وسيد الحق
اللهم نور مرقده، اللهم نور ضريحه، اللهم ارفع درجاته، اللهم ارحمه، اللهم حافظ علينا من بركاته. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللہ ہم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ نیکی ہوئی، جو کچھ کارروائی ہوئی، تیرے حبیب کا ذکر پاک ہوا، اولیاء کا ذکر پاک ہوا، جو بھی فاتحہ خوانی ہوئی، جو بھی ثواب ہوا، جو آپ کے کام ہوئے مولا، اس کا ثواب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پھر صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کرام، ائمہ اہل بیت، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، سلاسل، چشتیہ کی ارواح مقدسہ میں جتنا وہ اس ثواب سے ثواب پہنچے مولا. پھر علامہ بدایونی مسعود الحق صاحب کی روح ہے، ان کے مداری ان کے مقالات میں پڑھتا رہتا تھا، سر دھلتا رہتا تھا. ان کی علمی تحقیق مجھے بہت پسند ہے، بہت کم عمری، اور اس کم عمری میں انہوں نے تیرے حبیب کے دین کو بہت عام کیا، شائع و ظاہر کیا. اللہ ان سے تو راضی ہو جا. اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرما. اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی سعادت سے مالا مال فرما. ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. خصوصاً میرے جتنے رشتہ دار ہیں اللہ ان کے ہر مرض کو دور فرما. صحت دے، عافیت دے، صحت دے، عافیت دے، صحت دے، عافیت دے. خصوصاً میرے والد گرامی، میرے استاد شریعت، میرے شیخ طریقت حضرت علامہ پیر عامر کریم شاہ دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ عطفت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. میرے تمام برادران طریقت کو صحت عافیت دے. علماء اہل سنت و جماعت جو یہاں اس اسٹیج پر جمع ہے مولا تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عافیت دے، ان کے مقام بلند فرما، ان کے مقامات میں اضافہ فرما. اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. ہر طرح کے لا علاج اور مہلک اور موذی امراض سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھ. ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون رکھ. ہر طرح کے لا علاج اور مہلک اور موذی امراض سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون رکھ. ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند کر دے، ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند کر دے. اے اللہ دونوں جہاں کی ہر سعادت سے ہمیں آشنا فرما، روشناس فرما. اے اللہ دونوں جہاں میں ہمیں معزز و ممتاز کر ہماری اولاد کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں کو تیرے فرما برداروں میں شامل فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں شامل فرما. ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. جو تندرست ہیں ان کے افلاس کو دور فرما. اے اللہ جن حضرات نے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما. ان کو دونوں جہاں میں معزز و ممتاز فرما. ہر بگڑی بنا دے، ان کی جھولیاں نور مقصود سے بھر دے. خصوصاً اس جلسے کا انعقاد جس حضرات نے کیا ہے، ہمارے ہیں شعیب صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے. اور آپ سب مولانا مفتی محمد علی صاحب اللہ دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی جو سخت علیل ہیں، مولا ان کی علالت کو دور فرما. مولا ان پر کرم فرما. مولا ان پر کرم فرما. رب کریم، مولا غفور، مولا رحیم، ان پر کرم فرما، فضل فرما، کرم فرما، فضل فرما. یہ اہل سنت و جماعت کی یادگار شخصیتیں ہیں، ان کو دیر تک سلامت رکھے. انہیں صحت دے، عافیت دے، صحت دے، عافیت دے، صحت دے، عافیت دے. واسطہ جس میں اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے شرافت اللہ شاہ صاحب کے رشتے، ہمارے شرافت اللہ شاہ صاحب کے جتنے مرحومین ہیں، مرحوم رشتہ دار ہیں، ان سب پر کرم فرما، رحم فرما. ہمارے تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. جو لوگ یہاں آئے ہیں جتنے غم لے کے آئے ہیں اتنی خوشیاں انہیں دے دے، ان کے تمام خوشیوں میں بدل دے. واسطہ میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، واسطہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واسطہ پیران طریقت کا، واسطہ علماء اہل سنت کا. اللہ اہل سنت و جماعت کا بول بالا کر. عشق مصطفیٰ کا شراب جو جل رہا ہے اسے آفتاب عالم تاب بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ لکھی ہوئی کتابیں یہاں موجود ہیں. جن حضرات کو چاہیے لیتے جائیں. آپ کی سیڑھیاں بھی موجود ہیں، اور جن حضرات کو بیعت کرنا ہے وہ آگے آ جائیں.
جو بھی سلسلہ عامریہ میں بیعت کرنا ہے وہ برائے کرم اسٹیج کے تشریف لائے. آج کا پروگرام ہے، آج کا پروگرام ہے کل رات 10 بجے خانقاہ عامریہ گوری پالیہ میں تمام سلسلے کو اطلاع دی جاتی ہے. سلسلے میں داخل ہونا چاہتے سلسلے میں داخل آئیں. ملنے بیعت کرنے والے سامنے آ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک افروز بھائی کے چکن کے دکان کے سامنے ہے. کھانے کا انتظام افروز بھائی کے دکان کے آگے ہیں. تمام حضرات مہربانی کر کھا کر جائیں اور جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں. پھر سے آپ حضرات سن لیں، کل انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے خانقاہ عامریہ میں تعلیمات کا پروگرام ہے. جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں اور جن کو بیعت نہیں کرنا ہے تھوڑا ہٹ جائیں، دوسروں کو موقع دیں. ہو گئے سب؟ میں جو بولتا ہوں بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے، بدعت سے. اقرار کرتا ہوں مجھے سلسلے کی جانب سے جو راز کی بات بتائی جائے گی وہ غیر سلسلہ سے نہ کہوں گا. وعدہ کرتا ہوں میں اپنے جسم کو شریعت کے تابع کرتا ہوں، کر دیا. میں اپنے دل کو اللہ کی یاد میں دیتا ہوں، دے دیا. میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و عرفان میں دیتا ہوں، دے دیا. داخل ہوا میں پیر عامر کلیمی شاہ کے ہاتھ پر سلسلہ چشتیہ قادریہ میں. آپ دل و جان سے داخل ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن لنا مرادنا بحرمة سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. حضرات جن لوگوں نے بیعت کیا ہے ابھی ان کو چاہیے کہ بیعت کے بعد بہت ضروری باتیں بتائی جاتی ہیں، ترتیب جسے کہتے ہیں بہت ضروری ہے، سن کے جائیں آپ لوگ. اور حلقہ ہوگا، حلقوں کی پابندی کریں. مرکزی حلقہ بنگلور کا خانقاہ عامریہ گوری پالیہ میں ہے، مرکز سے مربوط رہیں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. مرکز میں سب کو حاضری دینا ضروری ہے. ہر جمعرات مرکز کا حلقہ چلتا ہے، تمام پیر بھائی مرکز میں حاضری دیں. 14 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ ہے جتنے بھی حضرات ابھی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں وہ اور جو بھی پیر بھائی ہیں تمام حضرات مدراس تشریف لائیں. اللہ کا ذکر ہے اس مہینے کی 14 تاریخ کو. اور آج جو بیٹھ لیے ہیں حضرات وہ لوگ کل خانقاہ میں بھی آئے. انشاءاللہ خصوصی تعلیمات کا پروگرام ہے. خانقاہ گوری پالیہ میں بہت سارے پیر بھائی ہیں، ایک دوسرے سے ایڈریس لے سکتے ہیں. اور جو حضرات ابھی بیٹھ لیے ہیں وہ کیلنڈر ضرور لے کے جائیں سلسلے کا. اس کے اندر صرف ذکر کرنے کا طریقہ، بہت ساری چیزوں کی معلومات ہے اس میں. تمام حضرات کیلنڈر لے کے جائیں. یہی پہ ہے کیلنڈر. سی ڈی وہاں پہ ملیں گے. حضرت قبلہ کے بیانات کے سی ڈیز بھی اویلیبل ہے، لے سکتے ہیں. ہیں وہ حضرات اور جتنے بھی پیر بھائی ہیں ان تمام کے لیے یہ بات ہے، صرف بیعت لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جہاں جہاں بھی حضرت قبلہ کے تقاریر ہوتے ہیں، خصوصی پروگرام ہوتے ہیں، تمام پروگرام میں تمام حضرات شرکت فرمائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں. جن جن حضرات کے پاس سلسلے کے کیلنڈر نہیں ہیں وہ حضرات برائے کرم کیلنڈر لیتے ہوئے جائیں. یہاں بھی موجود ہے کیلنڈر. جن حضرات کو کیلنڈر چاہیں وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں.